عورت کو بھی چند ذمہ داریاں دی ہیں. مثلاً مسلمان لڑکی کو اپنے ماں باپ کی اطاعت، ان کی فرما برداری ہر حال میں کرنا ہے، چاہے انہیں ان کی فرما برداری کرنا پسند آئے یا نہ آئے. اور اپنے ماں باپ کو پلٹا کر جواب دینا تو دور کی بات ہے، انہیں آپ اف تک نہیں کہہ سکتے. اور اپنے دونوں مونڈھوں کو پورے احترام کے ساتھ جھکا کر صرف اپنے ماں باپ کے سامنے ٹھہری رہے گی. اس بات کا ذکر سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 میں آیا ہے. لیکن اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیں جو قرآن اور حدیث کی تعلیمات سے ٹکراتا ہو، شریعت سے ٹکراتا ہو، جیسے کہ اگر والدین ماں باپ اپنی بچیوں سے کہیں کہ جب وہ گھروں سے نکلے تو برقع نکال کر نکلیں، یا پھر بچیوں سے کہیں کہ جب ان بچیوں کے چچیرے، خلیرے، تائرے، ممیرے اور پھپھیرے بھائی اگر آ جائیں تو ان کے سامنے بغیر حجاب کے، بغیر برقعے کے سامنے اور ان سے ملے. یا پھر مسلمان بچوں کو کہے کہ جب وہ شادی کی تقریب، شادیوں میں جاتے ہیں تو گھر پر برقع اتار کر جائیں. یا پھر شادی خانے کے زنانہ سیکشن میں وہ لوگ برقعے کو نکال دیں جہاں پر بے شرم خاندان کے مرد حضرات بھی آ جاتے ہیں. اور اگر مسلمان بچی کو یہ کہا گیا ہے کہ تم اپنا برقع جب بھی گھر سے باہر نکلو نکال دو اور اس کو بالکل ابھارا نہیں گیا، اور شادی خانوں میں نکالنے کا حکم دیں جہاں پر ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں، لیڈی ویڈیوگرافرز ہوتے ہیں لیکن ساتھ میں ویڈیو سب بیٹھ کر دیکھتے ہیں. تو ان تمام باتوں کو جو ابھی میں نے آپ کو بتایا، اگر کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو یہ سب کرنے کا حکم دیتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے تمام احکامات کی نافرمانی رعب سے کرنا ہم کو سکھایا. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسے بے حیا مسلم ماں باپ ہے جو اپنی بیٹیوں کو اسکول اور کالج کے اسٹیج پر بے حجاب ہو کر ماڈلنگ کرنے کو کہے، یا پھر آوارہ فلم ایکٹرز کی طرح ناچنے گانے کا حکم دے، تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی. اور اگر ماں باپ اپنی بچوں کو ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستانی ٹی وی سیریل زندگی چینل پر دیکھنے کو کہیں جس میں بے شرم پاکستانی مسلمان ایسی کہانیاں عام کر رہے ہیں جو ڈائریکٹ اسلام کی شریعت سے ٹکراتے ہوں، تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی. اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو اپنے ساتھ گھروں میں بیٹھ کر موویز دیکھنے کا حکم دیں یا پھر باہر تھیٹر چل کر موویز دیکھنے کا حکم دیں تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی. اگر ماں باپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم، ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے اپنے سے دور رہ کر اکیلے، بغیر کسی کفیل، بغیر کسی ولی کے اکیلے پڑھنے کا حکم دیں تو ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی. اور اگر ماں باپ آپ کو اپنی خود کی شادی میں مانجے، سانچخ جیسے رسومات کرنے کا حکم دے، ایسے ماں باپ کے حکم کی نافرمانی کی جائے گی. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسلمان ماں باپ اپنی لڑکیوں کو دین کا علم حاصل کرنے، دین کا کام کرنے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے سے رکا رہے ہیں. لیکن اگر وہی لڑکیاں، وہی ان کی بیٹیاں انہیں غیر اسلامی چیزوں کی اجازت مانگتی ہے، جیسے فرینڈز کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، خود کی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنا، فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا، کزنز کے ساتھ گھومنا پھرنا، فرینڈز کے ساتھ ہوٹلنگ کرنا، فرینڈز کے ساتھ فارم ہاؤسز پر پارٹیز کرنا، یا ان کے میل کلیگز، میل فرینڈز کے ساتھ گھومنا پھرنا، یا کال سینٹر سے یا ایجوکیشن سینٹر سے بے حجاب ہو کر دیر رات تک، لیٹ نائٹ جاب کے بعد ڈرائیور کے ساتھ اکیلے آنا. یہ تمام کے تمام چیزیں اگر اولاد اپنے ماں باپ سے اجازت لیتے ہیں، یہ تمام غیر اسلامی چیزوں کی اجازت لیتے ہیں، تو جو ماں باپ اپنی بچیوں کو دین کا علم حاصل کرنے سے رکاتے ہیں، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے سے رکاتے ہیں، ان تمام غیر اسلامی کاموں کو رعب سے، فخر سے اجازت دے رہے ہیں. مختصر میں یہ کہ اسلام نے جس طرح مسلم باپ کو اپنی بیٹی کے تمام ضروریات پورا کرنے کی ذمہ داری دی ہے،
اسی طرح مسلم لڑکیوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کریں جب تک کہ وہ کوئی ایسا حکم نہ دے جو قرآن یا حدیث کی شریعت سے ٹکراتا ہو۔ اب آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ اسلام میں مسلمان عورت کے نکاح کے تعلق سے کیا احکامات، کیا تعلیم ہم کو ملتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 21 میں فرمایا کہ کوئی مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے علاوہ کسی بھی مذہب کے ماننے والے لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، چاہے اسے وہ غیر مسلم لڑکا کتنا بھی پسند کیوں نہ ہو۔ اور اگر کوئی مسلم لڑکی کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لیتی ہے بغیر نکاح کے سنت طریقے کے، تو پھر اسلامی شریعت کے حساب سے اسے زنا کاری اور حرام کاری کہا جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں وہ ننیالی اور ددیالے رشتہ داروں کے نام بتائے جس سے عورت نکاح نہیں کر سکتی۔ جیسے اللہ نے بتایا اس آیت میں کہ لڑکی اپنے سگے ماما، سگے چاچا، سسرے، سگے بھائی، سگے بھتیجے، سگے بھانجے سے شادی نہیں کر سکتی، نکاح نہیں کر سکتی۔ اس کے علاوہ وہ ایک وقت میں 2 شوہر نہیں رکھ سکتی، یعنی کسی کے نکاح میں موجود رہتے ہوئے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی۔ اور نہ مسلمان عورت اپنے سگے بہن بھائی سے نکاح کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی سگی بہن اس بہن بھائی کے نکاح میں موجود ہو، اور نہ وہ اپنے سگے خالو یا پھوپھا سے نکاح کر سکتی ہے جب تک کہ اس کی سگی خالہ اور سگی پھوپھی ان کے نکاح میں موجود ہو۔ اور عورت، مسلمان عورت اپنے سوتیلے بھائی یا سوتیلے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اور عورت اپنے دودھ بھائی سے بھی نکاح نہیں کر سکتی۔ اس بات سے وضاحت ہو گئی کہ نکاح کس سے نہیں کیا جا سکتا۔ اور اسلام میں ولی کے بغیر مسلم لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا، اور ولی اسلام میں قرآن کی کسی بھی آیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں صرف باپ یا بھائی کو نہیں کہا گیا، بلکہ علماء دین نے قرآن اور حدیث کی تعلیم کی روشنی میں یہ بتایا کہ ولی کہتے کس کو ہیں؟ ولی وہ مرد ہے جس نے لڑکی کو پیدا کیا اور لڑکی کو پال پوس کر بڑا کیا۔ تو لہذا اسلامی شریعت کے مطابق لڑکی کے شادی کے مسئلے پر، نکاح کے مسئلے پر سب سے افضل ولی لڑکی کا سگا باپ مانا جائے گا، اور اس کے بعد لڑکی کے ددیالی رشتہ داروں میں قریب ترین ددیالی رشتہ دار جیسے لڑکی کا سگا بڑا بھائی، سگے چاچا اور سگے تایا، یہ لڑکی کے ولی رہیں گے نکاح کی وقت۔ اور اگر اسلامی شریعت کے مطابق اگر ولی نکاح کے لیے لڑکی کے اس کے خونی رشتہ داروں میں سے نہ ملے تو پھر مسلمان حاکم لڑکی کے ولی کی ذمہ داری کو نکاح کے وقت انجام دیں گے، اور غیر اسلامی ملکوں میں وقت کے مسلمان، اس زمانے کے، اس جگہ کے مسلمان رہبر یا مسلمان